اما بعد فاعوذ باللہ من الشیطان الرجیم بسم اللہ الرحمن الرحیم یا ایہا الذین آمنوا اتقوا اللہ وکونوا مع الصادقین صدق اللہ العلی العظیم وصدق رسوله النبی الامین المتین الامی الکریم الرؤوف الرحیم ونحن علی ذلک لمن الشاہدین والشاکرین والمطمئنین والحمد للہ رب العالمین لی خمسۃ اطفی بها حر الوباء الحاطمہ المصطفیٰ والمرتضیٰ وابناہما والفاطمہ. آئیے کچھ عرض و معروض سے قبل بارگاہ رسالت مآب علیہ تحیۃ و تسلیم میں اس یقین کے ساتھ درود پاک کا تحفہ پیش کریں کہ ہم پڑھتے ہیں اور سرکار خود سنتے ہیں. پڑھیے درود پاک. اللہم صلی علی سیدنا شفیعنا کریمنا حبیبنا طبیبنا نبینا مأوانا وملجانا محمد وعلی آل سیدنا مولانا محمد صلاۃ تنجینا بها من جميع الأحوال والآفات وتقضي لنا بها جميع الحاجات وتطهرنا بها من جميع السيئات وترفعنا بها عندك على الدرجات وتبلغنا بها أقصى الغايات من جميع الخيرات في الحياة وبعد الممات إنك مجيب الدعوات وأنت على كل شيء قدير. برادران ملت اسلامیہ، اللہ رب العزت کا جتنا شکر ادا کیا جائے کم ہے کہ اس نے ہمیں ایسا موقع فراہم فرمایا کہ ہمیں اپنے محبوب بندے کے در پہ بیٹھایا ہے. میں بھی آپ لوگوں کی طرح یہاں حاضری کی غرض سے آیا تھا. نعت خوانی کی محفل کا سنا تو میں نے کہا شرکت کر لی جائے. ایک ایسی محفل ہے جس میں انسان نہیں ملائے اعلیٰ سے فرشتے بھی سننے آتے ہیں. اب ہمارے قاری محمد شریف صاحب نے پہلے واہ واہ سبحان اللہ کہلوا کے آواز بیٹھا دی. اب کہہ رہے ہیں تقریر کریے. بہرحال میں تقریر نہیں کروں گا. بارگاہ میں آیا ہوں اور ایسی عظیم الشان بارگاہ ہے کہ بس ہندوستان کے شہنشاہ سلطان ہند عطائے رسول سرکار غریب نواز کے جانشین کی بارگاہ میں ہم بیٹھے ہیں. خلیفہ دوم ہیں. آپ جانتے ہیں مقام اتنا صوفیت اتنی غالب تھی کہ شمس الدین التمش آیا تھا ہندوستان کا شہنشاہ اور کہا تھا حضور مجھے اپنا غلام بنا لیں. سرکار صوفی صاحب کی بارگاہ میں سلطنت ہند کا والی بادشاہ سلطان شمس الدین التمش آ کر کہتا ہے کہ حضور آپ مجھے اپنا مرید بنا لیں. فرماتے ہیں صوفیوں کو بادشاہوں کی ضرورت نہیں ہوا کرتی ہے تو چلا جا. یہ اللہ والے ہیں. ان کی شان نرالی ہوا کرتی ہے. شاعر کہتا ہے تمنا درد دل کی ہے تو کر خدمت فقیروں کی. نہیں ملتے یہ جوہر بادشاہوں کے خزینے میں. یہ ایسی ہستیاں ہیں جن کے دیکھ کر تو ہمیں خدا یاد آ جاتا ہے. یہ جب راستے پر چلتے ہیں تو لوگ انہیں دیوانہ کہتے ہیں, لوگ مستانہ کہتے ہیں. ان کی کیفیت عجیب و غریب ہوتی ہے. ایک قصہ مجھے اسی پر یاد آتا ہے. ایک دیوانہ راستے میں چل رہا تھا. چھوٹے چھوٹے بچے اسے کنکر مار رہے تھے, پتھر مار رہے تھے. چلتے چلتے ایک مقام ایسا بھی آیا کہ حلوائی مٹھائی بنانے والے نے اسے اپنی مٹھائی جس دودھ سے بنا رہا تھا اس دودھ میں سے ایک گلاس دودھ نکالا اور لے جا کر دیوانے کو پیش کر دیا. کہا دیوانے یہ تم رب کے محبوب بندے ہو, تم اسے قبول کر لو. اللہ رب العزت کا محبوب بندہ بسم اللہ شریف پڑھتا ہوا بیٹھ کر اس دودھ کے گلاس کو 3 سانس میں پی لیتا ہے اور اس کے بعد خدا کا شکر ادا کرتے ہوئے الحمدللہ پڑھتے ہوئے آگے چل پڑتا ہے. چند قدم آگے چلا تھا تو ایک بد کردارہ عورت بیٹھی تھی. اس کا یار بد اتوار اس کے ساتھ تھا. اس مستانہ کیفیت میں چلتے چلتے اس کا پیر کیچڑ میں پڑتا ہے اور گندگی میں پیر جاتے ہی ایک کیچڑ اچھل کر اس عورت کے اس بد کردار عورت کے کپڑے پر لگ جاتا ہے. اس کے یار کو گوارا نہ ہوا, وہ وہاں سے کھڑا ہوا اور اس مستانے کو ایک تھپڑ رسید کر دیا, زوردار تماچا مار دیا. اس نے بھی شکوہ نہیں کیا, اس لیے کہ اللہ والے ہیں رب کی بارگاہ میں شکوے نہیں کیا کرتے ہیں. شکوہ نہیں کیا. میرے مولا کی بارگاہ میں عرض کیا اے مولا تیرا شکر ہے, کہیں دودھ پلاتا ہے کہیں تھپڑ کھلاتا ہے. یہ کہہ کر آگے چل پڑے. چند قدم آگے چلے تھے. تھوڑی دیر کے بعد واپس جب پلٹنے لگے دیکھا واویلا مچا ہوا ہے. عجیب و غریب کیفیت ہے. لوگ رو رہے ہیں, لوگوں کا ازدحام ہے, بھیڑ لگی ہوئی ہے. پوچھا کیا ہوا؟ کہا جس بندے نے ابھی آپ کو تھپڑ مارا تھا وہ چھت پر چڑھا اور سر کے بل زمین پر گر گیا, اس دنیا سے چلا گیا, وہ ختم ہو گیا. یہ آپ کی بدعا تھی, اس وجہ سے وہ ختم ہو گیا. تو آج ہم ہوتے تو پھٹ سے کہتے تو ہاں سینہ چوڑا کر کے کہ ہاں ہماری بدعا تھی اسی لیے وہ مر گیا. مگر نہیں, یہ اللہ والے ہیں. ان کے لیے رب قدیر کے اور رب قدیر کے محبوب کے سارے غلام ان کی سر آنکھوں پر رہا کرتے ہیں. ان کے دربار میں اگر غیر بھی آ جائے تو اسے خالی نہیں
نہیں لوٹایا کرتے ہیں. یہی وجہ ہے کہ اپنوں کے ساتھ ساتھ غیروں کی بھیڑ جمع رہتی ہے، اس لیے کہ ایسا دربار ہے جہاں سے کوئی خالی ہاتھ نہیں جاتا. کہا میں نے بددعا نہیں کی ہے، میں نے بددعا نہیں کی. کہا لیکن مسئلہ کیا ہے بھائی، جب بددعا نہیں کی تو انتقال کیسے ہو گیا؟ چھت پہ چڑھا اور زمین پر گر کے مر کیسے گیا؟ کہا سنو، اس سے سمجھ لو کہ جب میں اس راستے سے گزر رہا تھا اور غلطی سے میرا پیر کیچڑ میں گیا اور گندگی اس عورت کے بدن پر لگی، کپڑے پر لگی، تو اس کے یار بداتوار کو گوارا نہ ہوا. میرے چہرے پر جیسے ہی اس نے تھپڑ مارا تو میرے یار پروردگار کو گوارا نہیں ہوا. اس نے فوراً بتا دیا گرد آلود ہے لیکن حکارت سے نہ دیکھ ان کو کہ ان کی ٹھوکروں سے سلطنت بنتی بگڑتی ہے. یہ اللہ والوں کی شان ہوا کرتی ہے. اور مستانہ وار جماعت کے قافلے اور جماعت والوں میں سے ایک شہزادہ جسے دنیا جانشین غریب نواز سلطان الطارقین صوفی حمید الدین ناگوری کے نام سے یاد کرتی ہے. یہ یقیناً صوفی ہیں، ان کا آستانہ صوفیانہ ہے. آپ اتنی دیر سے نعت خوانی سماعت فرما رہے تھے، منقبت سماعت فرما رہے تھے. حافظ سردار احمد صاحب نے شروع کیا، شریف صاحب نے ختم کیا. تبرکات یعنی برکت حاصل کرنے کے لیے تھوڑے جملے میں بھی بول دوں صوفی صاحب کی خدمت میں. بات آ گئی ہے تو صوفی صاحب کا ایک قصہ سنا دوں. ایک سلطان بہاؤالدین زکریا ملتانی گزرے ہیں، پاکستان میں ان کے کافی مریدین ہیں. ایک لمبا چوڑا حلقہ اپنے بیکانیر سے آگے بھی ان کا جناب مریدوں کا سلسلہ ہے. بہاؤالدین شاہ زکریا ملتانی رحمت اللہ علیہ اور صوفی صاحب قبلہ یہ ایک ہی دور کے ہیں، ہم عصر ہیں، ہم زمانہ ہے. تو ان دونوں میں خط و کتابت چلی. سلطان بہاؤالدین زکریا ملتانی کہا کرتے تھے کہ فقیروں کو نذرانہ لینا چاہیے یا نہیں لینا چاہیے. جب ایک دوسرے پر یہ الزامات عائد کیے گئے، صوفی صاحب کہنے لگے نہیں صاحب، فقیر اگر ہے تو اسے نذرانے کی کیا ضرورت ہے. اور سلطان بہاؤالدین زکریا ملتانی عرض کرنے لگے کہ حضرت ہمارے پاس اگر کوئی نذرانہ لے کر آئے تو ہم لے لیں اور غریبوں میں تقسیم کر دیں. صوفی صاحب نے واپس لیٹر لکھا، خط لکھا کہ اگر غریبوں میں تقسیم کرنا ہے تو خود کماؤ، نذرانے کی کمائی کیوں دیتے ہو. صوفی تو صوفی. انہوں نے سوچا کہ صوفی صاحب ناگور کے بالکل ریتیلے میدان میں موجود ہیں، وہاں مریدوں کا حلقہ آتا نہیں ہوگا، پیسے والے لوگ ہوتے نہیں ہوں گے. جتنے مرید میرے پاس نذرانے والے آتے ہیں اتنے صوفی صاحب کے پاس آتے نہیں ہوں گے. اس لیے صوفی صاحب نے کہہ دیا کہ صاحب نذرانہ لینا ہی نہیں چاہیے. انہوں نے جانچنے کے لیے، پرکھنے کے لیے ہیرے جواہرات سے بھرا ہوا، سونے چاندی سے بھرا ہوا ایک کلش، ایک کڑا بھیجا. کہا جاؤ صوفی حمید الدین ناگوری کی بارگاہ میں پہنچا دینا. اب خادم ملتان سے چلا، قافلہ چل رہا ہے، رواں دوا ہے، ناگور شریف آیا. صوفی صاحب قبلہ یہی جلوہ بار تھے. کہا کیا لایا ہے؟ کہا حضور اس مٹکے کے اندر، اس گھڑے کے اندر سونا چاندی ہیرے جواہرات بھر کے لایا ہوں. کس نے بھیجا؟ بہاؤالدین زکریا ملتانی نے بھیجا. اچھا بہاؤالدین نے بھیجا؟ وہ میرے یہاں تالاب ہے، جا اس پانی میں پھینک دے. کہا ہیرے جواہرات؟ مگر اب ادب تو ادب ہے، کسی خادم نے یہ نہیں کہا کہ حضور کیوں پھینک دوں. آج ہم ہوتے تو اپنی عقل کے گھوڑے دوڑانے لگتے، مگر حکم سر آنکھوں پر. صوفی صاحب نے کہا پھینک دے پانی میں. یہ پورا کلش لے کر گئے اور سارے جواہرات پانی میں پھینک دیے اور خالی مٹکا لے کر، خالی کلش، خالی گڑا لے کر چلے گئے. صوفی صاحب نے کہا کیا ہوا؟ کہا حضور میں نے پھینک دیا. کہا پھینک دیا؟ کہا ٹھیک ہے، کیا کروں اب؟ کہا میرے علاقے کے کنکڑ پتھر بھر لے. کیا فرمایا؟ کنکڑ پتھر بھر لے. جو حکم، کنکر بھر لیے، بھاٹے بھر لیے، پیک کر دیا. کہا لے جاؤ ملتان لے جاؤ. اب یہ نہیں کہا کہ صاحب یہ بھاری ریت اور یہ بھاٹے ملتان پاکستان کس لیے لے جائیں، راستے میں خالی کر دیں تاکہ کچھ بوجھ ہلکا ہو جائے. ہم ہوتے تو ایسا کر لیتے نا کہ بھائی اچھا اس وقت پلین تو تھا نہیں، لگیج میں ڈالا اور لے کر چلے گئے. اونٹوں کی سواری ہوا کرتی تھی.
مگر صاحب صوفی صاحب کا حکم ہے جاؤ بہاؤالدین زکریا ملتانی کو میرے اس گڑھے کو پیش کر دینا. راستے میں کسی نے اس گڑھے کو کھول کر نہیں دیکھا, اس مٹکے کو کھول کر نہیں دیکھا. جب پہنچے صاحب بہاؤالدین زکریا ملتانی کا دربار سجا ہوا تھا. پوچھا کیا ہوا؟ کہا حضرت آپ نے بڑی منت و سماجت و محبت سے آپ نے جو ہیرے جواہرات بھیجے تھے وہ صوفی صاحب نے تو پانی میں ٹکوا دیے ہیں. کہا پھر کیا ہوا؟ کہا یہ کنکر یہ بھاٹے اپنے یہاں کے بھیجے ہیں. کہا اچھا کنکر بھیجے ہیں؟ کہا جی حضرت. کہا اچھا ان کنکروں کو لے جاؤ صدقہ کر دو. کیا کہا؟ کیا کہا؟ کنکروں کو صدقہ کر دو. خادموں نے کہا حضرت بھاٹے بھی کوئی لے گا, پتھر کون لے گا, کنکر کیسے صدقہ کیے جائے؟ فرمایا تم نے اسے کھول کے دیکھا ہے؟ کہا کھول کے نہیں دیکھا. کہا اسے کھولو, میرے صوفی کے دیار کا ہر کنکر ہیرے سے کم نہیں ہوا کرتا. جب اس کلش کو کھولا گیا تو واقعی میں اس میں ہیرے بھی موجود تھے, جواہرات بھی موجود تھے, یاقوت بھی موجود تھے, لولو و مرجان بھی موجود تھے. اور کہا یہ تو غریبوں میں صدقہ ہو سکتا ہے, لے جا بانٹ دے. صوفی یوں ہی نہیں کہتا کہ مجھے نذرانے کی ضرورت نہیں ہے, بلکہ ان کا کنیکشن ایسے دربار سے ہے جو ولیوں کا ولی ہے, جو راجاؤں کا راجا ہے, جو تمام بادشاہوں کا بادشاہ ہے. یہ سلطان حمید الدین ناگوری کی شان ہے. حضرت خواجہ شاہ سلیمان توسیع رحمت اللہ تعالی علیہ دیار محبت میں حاضر تھے, جیسے ہم اور آپ حاضری دے رہے ہیں بارگاہ میں. آج کچھ ایسے بھی لوگ آئے ہوں گے جو دل میں یہ شک لے کر آئے ہوں گے کہ پتہ نہیں ملتا ہے کہ نہیں ملتا ہے, ملتا ہے تو کتنا ملتا ہے. مگر دیکھو وقت کا قطب, وقت کا غوث شاہ سلیمان توسیع رحمت اللہ تعالی علیہ, جو خواجہ نجم الدین سلیمانی فتح پور شکاوٹی کے والد پیر و مرشد ہے حضرت شاہ سلیمان رحمت اللہ تعالی علیہ, وہ آتے ہیں دربار صوفی میں, سلام عرض کیا, فاتحہ خوانی کی, اور اس کے بعد چند قدم پیچھے پلٹے اور جیب میں ہاتھ ڈالا کہ فقیروں کو کچھ دے دوں. جیب میں ہاتھ ڈالا تو پیسے غائب, جیب میں ہاتھ ڈالا پیسے ختم. عجیب مسئلہ ہے. صوفی صاحب کے مزار پہ پھر سلام کرنے آئے, ہاتھ ڈالا تو پیسے موجود, پھر واپس گئے فقیروں کے پاس کہ لاؤ کچھ صدقہ کر دوں, پھر پیسے غائب. اب وہ بھی ہماری اور آپ کی طرح تو تھے نہیں, وقت کے ولی کامل تھے, بیٹھ گئے وہیں پہ. جب تک پتا نہیں چلے گا کہ پیسے کیوں جا رہے ہیں جاؤں گا نہیں یہاں سے. بیٹھ گئے اسی پیڑ کے پاس, اور پیڑ کے پاس آنکھ بند کر کے مراقبہ فرمایا. ہمیں اور آپ کو اگر کسی کو دیکھنا ہوتا ہے تو کھلی آنکھ سے دیکھتے ہیں, مگر الٹی ہی چال چلتے ہیں دیوان گانے عشق, آنکھوں کو بند کرتے ہیں دیدار کے لیے. آنکھ بند کی, صوفی حمید الدین ناگوری کا دیدار نصیب ہو گیا. پوچھا حضور آپ کی خدمت میں آیا ہوں, آپ کے دربار کے فقیروں کو کچھ دینا چاہتا ہوں, دہی سے ہی دینے جاتا ہوں جیب کے پیسے غائب ہو جاتے ہیں, یہ کیا ماجرا ہے؟ فرمایا سلیمان میرے در کا بھکاری ہے, تیرے بھیک کی ضرورت نہیں, صوفی اپنے بھکاریوں کے لیے خود ہی کافی ہے. جب ان کے گدا بھر دیتے ہیں شاہان زمانہ کی جھولی, محتاج کا جب یہ عالم ہے تو مختار کا عالم کیا ہوگا. بہرحال یار زندہ صحبت باقی, پھر کبھی موقع ملا تو تقریر کی جائے گی. استغفر اللہ ربی من کل ذنب واتوب الیہ. خاک مجھ میں کمال رکھا ہے, بس مصطفیٰ نے سنبھال رکھا ہے. میرے عیبوں پہ ڈال کر پردہ مجھ کو اچھوں میں ڈال رکھا ہے. جب تک چلے نور کی سانسیں میرے حضور, ہوتی رہے تمہاری ثنا اس غریب سے. وآخر دعوانا ان الحمدللہ. یا نبی سلام علیکہ, یا رسول سلام علیکہ, یا حبیب سلام علیکہ, صلوات اللہ علیکہ, یا حبیبی یا ممجد. یا نبی سلام علیکہ, یا رسول سلام علیکہ, یا حبیب سلام علیکہ, صلوات علیکہ. کیا کہوں وقا میں کیا ہوں, خادم احمد رضا ہوں,
خواجہ کے در کا گدا ہوں اور سگے غوث الورا ہوں یا حبیبی یا ممجد یا نبی سلام علیکہ یا رسول سلام علیکہ یا حبیب سلام علیکہ صلوات علیکہ مصطفیٰ خیر الورا ہو سرور ہر دو سرا ہو اپنے اچھوں کا تصدق ہم بدوں کو بھی نبھاؤ یا نبی سلام علیکہ یا رسول سلام علیکہ یا حبیب سلام علیکہ صلوات علیکہ کیا کہوں کتنے ہنسی ہو بڑھ کے یوسف سے کہیں ہو دانی رکھتے ہی نہیں ہو حسن میں یکتا تمہیں ہو یا حبیبی یا ممجد یا نبی سلام علیکہ یا رسول سلام علیکہ یا حبیب سلام علیکہ صلوات اللہ علیکہ واسطہ غوث الورا کا واسطہ خواجہ پیا کا واسطہ صوفی پیا کا رخ بدل دو ہر بلا کا یا حبیبی یا ممجد یا نبی سلام علیکہ یا رسول سلام علیکہ یا حبیب سلام علیکہ صلوات اللہ علیکہ حضرات تشریف رکھے سینی کا انتظام ہے فاتحہ ہو رہی ہے سینی تقسیم کریں دعا بھی ہوگی اعوذ باللہ من الشیطان الرجیم بسم اللہ الرحمن الرحیم لقد جاءکم رسول من انفسکم عزیز علیہ